میری بیوی روز اپنی نند کے ساتھ سونے کی ضد کرتی اور اگر میں اسے کمرے میں لے کر آتا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی۔ مجبوراً مجھے اسے نند کے کمرے میں بھیجنا پڑتا۔ میں کافی پریشان تھا۔ بیوی کی اس حرکت سے ایک روز جاننے کے لیے بہن کو اپنے کمرے میں سلا دیا۔ جیسے ہی میری بیوی نند کے کمرے میں گئی تو میں بہن کے کپڑے پہن کر کمرے میں جو داخل ہوا تو سامنے میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ شادی کے ہنگاموں سے فارغ ہو کر اور دوستوں کو رخصت کر کے جب میں اپنی دلہن کے کمرے میں گیا تو وہاں پر میری دلہن سجی سنوری بیٹھی تھی اور بے حد پیاری لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر میرے دل کو سکون آ گیا۔ اب تک میں نے صرف اس کی تصویر دیکھی تھی، اسے آمنے سامنے نہیں دیکھا تھا، مگر آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ جتنی وہ تصویر میں خوبصورت لگ رہی تھی اس سے کہیں زیادہ وہ حقیقت میں حسین تھی، اور آج تو وہ کسی حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ میرا کمرہ پھولوں سے سجایا گیا تھا اور یہ میری چھوٹی بہن لائبہ کا کام تھا، جس کی عمر 22 سال تھی۔ میری بہن لائبہ میری شادی پر بے حد خوش نظر آ رہی تھی، کیونکہ میں اس کا اکلوتا بھائی تھا۔ میں گاؤں کے چودھری کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی تمام جائیداد اور حویلی کا وارث تھا۔ میں اپنی دلہن کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اپنا گلا کھنگارا، اسے مخاطب کرنا چاہا، کیونکہ اس نے نظریں نیچے جھکا رکھی تھی اور میرے اندر داخل ہونے پر اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم اس عروسی جوڑے میں۔ میں نے منہ دکھائی کا ہار اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ اس نے ایک پل کو ہار کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور میرے ہاتھوں سے وہ سیٹ لے کر سامنے ہی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت عجیب سا لگ رہا تھا، کسی انہونی کا احساس ہونے لگا، کیونکہ وہ بالکل بھی خوش نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ دلہن ہے، ڈری ہوئی ہے، اپنے والدین کو چھوڑ کر آنے کی وجہ سے اداس ہے۔ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا، یا پھر لاشعوری طور پر شاید میں اپنے آپ کو دلاسا دینے لگا۔ دل ہی دل میں نے تھوڑی دیر اس کی تعریف بھی کی، پھر اسے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا، حویلی کے قوانین بتائے اور انتظار کرنے لگا وہ آگے سے کچھ بولے گی، مگر مایوسی ہوئی، وہ کچھ نہ بولی۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، حویلی کے تمام افراد سو چکے تھے، صرف ہم دونوں جاگ رہے تھے، کیونکہ میں دوستوں کے ساتھ تھا دیر تک اور مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ کچھ تو بولو رابیل، میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس لڑکی کا چہرہ اتنا حسین ہے اس کی آواز کیسی ہوگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمائش کی تو بجائے کچھ بولنے کے اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اتنا روئی کہ میں پریشان ہو گیا۔ کافی دیر تک روتی رہی اور میں حیران اور پریشان سب سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح رونے پر میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے اس کے رونے کی وجہ جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ چپ ہی نہیں کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے چپ کرایا اور پوچھا، کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ مجھے میرے گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ بس پھر سے رونے لگی تو میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں کچھ سمجھ گیا کہ اسے اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ لگاؤ ہے اور اس لیے وہ اداس ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو سکون آ گیا، ورنہ میرے دل میں بہت سے وہم آ رہے تھے۔ کہیں اسے کوئی اور تو پسند نہیں تھا، کہیں وہ اس شادی سے ناخوش تو نہیں تھی، لیکن اب میں سمجھ گیا تھا کہ وہ گھر والوں کی وجہ سے رو رہی تھی۔ مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے اسے پانی پلایا اور اسے چپ کروایا، پھر آگے سے اس نے عجیب فرمائش کر دی۔ میں اس کی اس فرمائش پر حیران ہو گیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، اتنی اذیت فرمایا جو کوئی بھی دلہن نہیں کرتی۔ جو وہ کر رہی تھی، مجھے لائبہ کے کمرے میں سونا ہے، اس نے میری چھوٹی بہن لائبہ کو نام لیتے ہوئے کہا، جو اس کی ہم عمر تھی۔ مجھے حیرت اس لیے ہوئی کیونکہ لائبہ سے اس کی کسی قسم کی دوستی نہیں تھی، ہم لوگ بالکل ہی انجان خاندان تھے اور ہمارا بھی تعلق جڑا تھا۔ دیکھو رابیل، اگر میں تمہیں لائبہ کے کمرے میں لے کر جاؤں گا تو ساری حویلی میں چہمگوئیاں ہوں گی، دلہن اپنی نند کے کمرے میں کیوں گئی ہے؟ کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ میں نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا تو ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں پھر سے پریشان ہو گیا، مجبوراً مجھے اس کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ میں نے لائبہ کا نمبر ملایا اور اسے فون کر کے اپنے کمرے میں بلایا۔ تھوڑی دیر بعد لائبہ پریشان سی میرے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا۔ کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے؟ لائبہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، اصل میں تمہاری بھابھی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، یہ تمہارے کمرے میں ہی سونا چاہتی ہے، تو اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، لیکن خیال رکھو کہ حویلی والوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے
صبح سے پہلے ہی اسے میرے کمرے میں لا کر بٹھا دینا، لائبہ سے کہا تو وہ بھی میری بات سمجھ گئی۔ وہ سمجھدار لڑکی تھی۔ لائبہ میری دلہن کو اپنے کمرے میں لے گئی اور وہاں سلا دیا۔ ساری رات مجھے پریشانی سے نیند نہیں آئی کہ کہیں حویلی میں اس بات کی خبر کسی کو ہوگی تو سب لوگ باتیں بنائیں گے، لیکن میری بہن لائبہ بہت سمجھدار تھی۔ وہ فجر کی اذان ہوتے ہی اسے میرے کمرے میں لے آئی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتی تھی میرے کمرے میں، لیکن میں سویرے ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ میں اسے اپنی زندگی میں اور اس حویلی میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا، لیکن یہ پہلی بار نہیں تھا۔ اس کے بعد روز ہی ہونے لگا۔ وہ روزانہ رات کو رونا شروع کر دیتی اور کہتی کہ اسے لائبہ کے کمرے میں سونا ہے اور مجبوراً مجھے اس کی بات ماننی پڑتی۔ اور اب میں حقیقی معنوں میں پریشان ہو گیا تھا کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری دلہن اس طرح کا رد عمل کیوں ظاہر کر رہی ہے؟ میں بالکل ہی مایوس ہوتا جا رہا تھا۔ اگر میں چاہتا تو اس پر غصہ کرتا، لیکن میری طبیعت میں غصہ نہیں تھا۔ میں بچپن سے ہی ایک نرم دل بچہ تھا اور بڑا ہوا تو ایک نرم دل انسان بن گیا۔ مجھے کسی پر بھی سختی کرنی نہیں آتی تھی، چاہے وہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ انسانوں کو دور کی بات، میں نے تو جانوروں پر بھی اتنا رحم کیا، ان کا بہت خیال رکھتا تھا، یہاں تک کہ میرے گھر میں اگر بلی بھی یا چڑیا بھی آتی تھی تو میں اس کا بھی خیال رکھتا تھا۔ اور رابیل تو میری شرعی، اس کا خیال رکھنا تو مجھ پر فرض تھا۔ خاص طور پر کافی دن یوں ہی گزر گئے، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ابھی میری نرم طبیعت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک دن میں نے نرمی سے اسے سمجھایا، دیکھو رابیل، مجھے تمہارے جذبات اور احساسات کی قدر ہے۔ میں تمہاری دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس طرح سے زندگی نہیں گزرے گی۔ تمہیں اپنے رویے میں مثبت تبدیلی لانی ہوگی ہر حال میں، ورنہ اس طرح سے میرا تمہارے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو پھر سے رونے لگی اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کو سمجھانا بے سود تھا، وہ کچھ بھی نہیں سنتی تھی۔ میری ہر بات پر اسی طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا جس سے میں مشورہ کرتا، اور کوئی بھی میرے اس راز سے واقف نہیں تھا سوائے میری چھوٹی بہن لائبہ کے، لیکن میں اپنی بہن سے بھی یہ مسئلہ نہیں ڈسکس کر سکتا تھا۔ مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی اس حرکت سے لائبہ بھی بہت تنگ ہے، لیکن وہ بھی احساس رکھتی تھی اور اسے کچھ نہ کہتی، لیکن اس کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی میں نے محسوس کیا رابیل اور لائبہ کے بیچ رازداریاں ہونے لگی تھی جن سے میں ناعلم تھا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کوئی بات ضرور ہوئی ہے اور لائبہ بھی مجھ سے چھپا رہی ہے۔ لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ لائبہ ہر وقت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ تجسس کے مارے میں نے لائبہ سے سوال کیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری اور بھابھی کے بیچ میں تھوڑی بہت دوستی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اپنا کوئی راز مجھ سے شیئر نہیں کیا ہے۔ لائبہ اپنی انگلیوں کو مسلتے ہوئے بولی اور وہاں سے چلی گئی تو مجھے شک ہونے لگا۔ اب بات میری برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ میں نے اس راز کو جاننا چاہتا تھا اور اس معاملے کی تہہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے جس سے میری بہن بھی واقف ہو چکی ہے اور میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایک منصوبہ بندی تیار کروں گا یہ راز جاننے کے لیے۔ میں نے دل ہی دل میں منصوبہ بنا لیا تھا اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے میں نے ایک رات لائبہ سے کہا کہ وہ میرے کمرے میں سو جائے۔ آج میں شہر جا رہا ہوں کسی کام سے، لیکن بھائی میں تو آپ کے کمرے میں بھی سو سکتی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو اپنا کمرہ لاک کر لیں، لائبہ نے کہا تو میں نے سختی سے اسے ڈانٹ دیا۔ دیکھو لائبہ، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو اور مجھ سے زیادہ سوال و جواب نہ کرو۔ زندگی میں پہلی بار میں نے لائبہ سے سختی سے بات کی تھی تو وہ حیران ہو گئی اور پھر اس نے میری بات مان لی اور وہ میرے کمرے میں سو گئی۔ میں نے پہلے دوپہر میں لائبہ کا کمرہ خالی دیکھ کر اس کی شال اٹھا لی تھی۔ میں نے اس کی شال اوڑھ لی اور اندھیرے کمرے میں داخل ہوا جہاں پر میری بیوی رابیل سو رہی تھی۔ جیسے ہی میں لائبہ کے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کیا تو دروازے کی آواز پر مجھے رابیل کی آواز اندھیرے میں سنائی دی تو میری روح فنا ہو گئی۔ وہ مجھے لائبہ سمجھ کر جو کچھ بول رہی تھی وہ سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لائبہ، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا میں کتنی پریشان ہوں۔ مجھے اس شخص کو فون کرنا ہے تمہارے نمبر سے، پلیز اپنا موبائل مجھے دے دو تاکہ میں اس سے رابطہ کر سکوں۔ میری زندگی عذاب بن چکی ہے اس شخص کی وجہ سے۔ وہ مجھے لائبہ سمجھ کر بولنے لگی تو میں نے لائٹ آن کر دی۔ جیسے ہی کمرے میں روشنی ہوئی تو مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ شامیر آپ؟ رابیل نے حیرت سے کہا۔
تو میں نے لائبہ والی شال بیڈ پر پھینک دی اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی خوف کے مارے۔ ہاں، میں تمہارا شوہر شامیر۔ اب مجھے بتاؤ کہ کس شخص کا ذکر ہو رہا تھا جسے تم رابطہ کرنا چاہتی ہو اور جس میں تمہاری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ میں تمہیں بہت اچھی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تم ایک معصوم سی لڑکی ہو جو اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتی ہو، لیکن آج مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ تم گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ کسی اور شخص کے لیے رو رہی ہو، اور اس کی وجہ سے تم نے مجھے اتنی اذیت دے رکھی ہے۔ اتنے دنوں سے میں نے سخت غصے میں کہا، میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے رونا شروع کر دیا، لیکن آج میں بہت غصے میں تھا اور میں نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا۔ رابیل، آج تمہارا یہ رونا مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ مجھے بتاؤ کون ہے وہ شخص جسے تم فون پر بات کرنا چاہتی ہو اور جس کے متعلق تم نے میری بہن کو تو بتا دیا لیکن مجھے نہیں بتایا۔ آج میں ساری سچائی جان کر ہی رہوں گا۔ میں نے سختی سے کہا تو اس نے رونا بند کر دیا اور وہ نڈھال ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو ساری سچائی بتاتی ہوں۔ میں رابیل کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بات بتانی شروع کی اور جو انکشافات وہ میرے سامنے کرتی جا رہی تھی، ان انکشافات نے تو جیسے ہی میری روح تک لرز جاتی تھی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے عرصے سے جسے میں اپنی بیوی سمجھ رہا تھا وہ تو میری بیوی تھی ہی نہیں۔ رابیل نے مجھے بتانا شروع کیا، آج 1 سال پہلے میرے بھائی ازمیر کا کسی سے جھگڑا ہو گیا کاروبار کی وجہ سے۔ میرا بھائی ازمیر بہت غصہ والا تھا۔ وہ ہر کسی پر بہت زیادہ غصہ کیا کرتا تھا اور لوگ اس کے مخالف ہو جاتے تھے اور اس کے دشمن بن جاتے تھے۔ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی کاروباری معاملات میں اس کا ایک دشمن بن گیا تھا جس کا نام جنید تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جنید میرے بھائی کا دشمن ہے اور دونوں کے مابین بہت جھگڑا ہو چکا ہے۔ میری ملاقات جنید کے ساتھ پہلی بار کسی شادی میں ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور میرا نمبر کسی طرح سے حاصل کر کے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جنید کی یہ بات سن کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کیونکہ وہ بہت خوش شکل اور اچھا لڑکا لگ رہا تھا اور کافی پیسے والا بھی تھا اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور اپنے والد کے بہت بڑے بزنس کا اکلوتا وارث تھا۔ جنید کی باتیں سن کر میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ ہمارا رابطہ فون پر ہونے لگا اور اس کے بعد ساری ملاقاتیں باہر پارک میں ہوئی اور ہوٹلوں میں ہونے لگی۔ اس نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے اور مجھ سے کہا کہ پہلے ہمیں نکاح کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ اپنے والدین کو میرے گھر بھیجے گا اور مجھے رخصت کر کے لے جائے گا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً اس کی بات مان لی کیونکہ میں اس پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی۔ ہم دونوں نے خفیہ طریقے سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نے مجھ سے بہت سارے وعدے کیے۔ کچھ عرصے بعد ہی میرے لیے اس کا رشتہ آ گیا اور میرا بھائی ازمیر نے فوراً رشتہ قبول کر لیا کیونکہ میرے والد حیات نہیں تھے اور میری شادی کی ذمہ داری میرے بھائی کی تھی۔ میرے گھر میں صرف اور صرف میرا بھائی اور میرے ماں رہتے تھے۔ ازمیر کو بھی ایک بہت ہی بڑے خاندان سے رشتہ جوڑنے کا لالچ تھا تاکہ اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اس رشتے پر وہ سب سے زیادہ خوش تھا، لیکن میرے لیے یہ بات ممکن نہیں تھی کیونکہ میرا تو نکاح ہو چکا تھا جنید کے ساتھ۔ میں بہت پریشان ہوں گی یہاں تک کہ میری شادی قریب آ گئی۔ اب 4 دن بعد میری آپ کے ساتھ شادی تھی اور رات کو ہی میں نے جنید کو خبر دی اور اس کے ساتھ بھاگنے کو تیار ہو گئی کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے کچھ بھی سوچا سمجھا نہیں، میں اس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً اپنا سامان باندھا اور راتوں رات اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے جانے کے بعد پیچھے گھر میں ایک اور رام برپا ہو جائے گا۔ یہ بھی جانتی تھی کہ میرا بھائی ازمیر بہت غصے والا ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا تو میرا بڑا حشر نشر کر دے گا، لیکن میں مطمئن تھی کہ جنید میرے ساتھ ہے، وہ میرا ساتھ دے گا اور وہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ میں رات کو اپنے گھر سے نکل پڑی جنید کے آسرے، مگر میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر آئی لیکن وہ نہیں آیا۔ میں بار بار اسے فون ملانے لگی تو اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ آخر اس نے میرا فون اٹھا لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے لینے آؤ تو اس نے آگے سے ایک زوردار قہقہہ لگایا تو میری روح فنا ہو گئی تھی اور پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی جس کے بعد مجھے کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ تمہارے بھائی ازمیر نے مجھ سے دشمنی کر کے اچھا نہیں کیا، کاروباری معاملات میں اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے ساری فیکٹری کے سامنے مجھے بے عزت کر کے رکھ دیا، مجھے گالیاں دی اور میں یہ سب تمہارے بھائی ازمیر سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور میں ہوش و خود سے بیگانہ ہو کر بھی وہیں سڑک پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا
तो मैं अपने घर के कमरे में थी और मेरे सामने अजमेर खड़ा गुस्से से मुझे घूर रहा था। उन लोगों को शायद रात को ही मेरे घर छोड़ने की खबर मिल गई थी। अजमेर ने मेरी तलाश शुरू कर दी थी और मैं उसे सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली और वो मुझे लेकर घर आया और अब वो मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें कुछ एहसास है कि तुम्हारी शादी पर मैंने आधे शहर को मदऊ किया है? तुम्हें कुछ एहसास है कि तुम मेरे साथ क्या करने जा रही थी? मेरी इज्जत का कोई एहसास नहीं था। मैं आप कमरे को ताला लगा देता हूँ और तुम्हारा कमरे से निकलना बंद है और तुम्हारे कमरे के आगे बैठकर मैं खुद ही पहरा दूंगा 3 रातों तक। उसकी बात सुनकर मैं खौफजदा हो गई थी। उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे मार नहीं सकता था क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी और वो मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने आप पर काबू रखा। उसके पहरा देने वाली बात ने मुझे खौफजदा कर दिया था। मेरे पास से सच उगलवाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने उसे सारी दास्तान बता दी तो वो एक बार फिर से गुस्से में आ गया। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुमने उसके साथ निकाह कर लिया और 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है, उसका क्या होगा? अजमेर गुस्से से पागल हो गया और जुनैद के पास गया, लेकिन उसके घर जाकर मालूम हुआ कि जुनैद तो दुबई चला गया है। ये सुनकर अजमेर की हालत गैर हो गई। किसी तरह से उसने जुनैद से दुबई में राब्ता किया। फ़ोन पर अजमेर ने कहा कि मुझे तलाक दे दे, लेकिन फ़ोन पर सामने से जुनैद का वही फातिहाना कहका बुलंद हुआ। उसने अजमेर की बहुत ही बेइज्जती की और तलाक दे देने से इनकार कर दिया। अब मसला बहुत बढ़ गया था। अगर वह पाकिस्तान में होता तो कोई मसला हल हो सकता था, लेकिन वह पाकिस्तान में था ही नहीं और 3 दिन बाद हमारी शादी थी। फिर वो वक्त भी आ गया जब मेरा आपसे निकाह पढ़वाया जा रहा था। अजमेर ने निकाह नामे के कागजात मेरे सामने रखे और कहा कि इस पर साइन करो। उसने एक हाथ से कलम मेरे आगे किया और दूसरे हाथ से फ्रूट कटर उठाकर अपने गले पर रख दिया, यानी कि इनकार की सूरत में वो अपने आप को मार देता। अजमेर की आंखों को देखकर मुझे एहसास हो गया कि वो इंतहाई ज़हनी अजियत में है और अगर उस वक्त मैंने निकाहनामे पर साइन नहीं किया तो वह वाकई में खुद को नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि उसके पास अब कोई चारा नहीं रहा था। मजबूरन मैंने निकाहनामे पर साइन कर दिए थे, लेकिन ये निकाह हुआ ही नहीं था क्योंकि निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। मैं आज भी जुनैद की मनकूवा हूँ। उसने मुझे तलाक नहीं दी, इसी वजह से मैं लाइबा के साथ सोती हूँ और उसे मैंने सारी हकीकत से आगाह कर दिया है कि मेरी मदद करे। लाइबा के फ़ोन से जुनैद से रब्ता करना चाह रही थी ताकि वो मुझे आज़ाद कर दे। मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था, सिर्फ एक कागज़ पर मैंने साइन करके उससे निकाह किया था और ये ताल्लुक़ सिर्फ कागज़ की हद तक ही है। अभी तक सारी सच्चाई बताने के बाद अब एक बार फिर से फूटकर रोने लगी। उसकी कहानी सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ क्योंकि मैं नरमदिल इंसान ज़्यादा देर गुस्सा करना मेरी तबीयत में नहीं था और वो इस कदर मासूम थी और बहुत ही ज़्यादा बेबस दिखाई दे रही थी। और जब मैंने उसे पहली बार अपनी दुल्हन के रूप में देखा था तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और हर आए दिन मेरी मोहब्बत में इजाफा होता चला गया और अब मेरे दिल में उसके लिए शदीद किस्म की मोहब्बत थी और मैं किसी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। मुझे ये बताओ, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या जुनैद के साथ? मैंने दिल पर पत्थर रखकर यह सवाल किया था। उसने मेरी आंखों में देखा। क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं अगर जुनैद ने मुझे आज़ाद कर दिया तो? उसने उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया तो मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ राबेल, मैं इतने दिनों से तुम्हें अपनी बीवी समझ रहा था और तुमसे मोहब्बत कर बैठा। तुम्हारा साथ मेरे लिए मसरत का बाइस होगा। मैं मोहब्बत के आगे मजबूर हूँ। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं तुम्हें एक पल भी तुम्हें अपने साथ इस घर में नहीं रखता। मैंने कहा तो उसे इत्मीनान हुआ। मैं जुनैद से अपना फ़र्ज़ करती हूँ। उसने मुझे इस्तेमाल किया, धोखा दिया। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, बस आज़ादी चाहिए उस बंधन से जो मेरा उसके साथ है। राबेल की बात सुनकर मैं खुश हो गया। मैंने जुनैद की तलाश शुरू कर दी और वो मुझे जल्द ही मिल गया था। वो पाकिस्तान वापस आ चुका था। मैं अपने बॉडीगार्ड और साथियों समेत उसके पास गया और उसे धमका के तलाकनामे पर दस्तखत करवाए। हम लोग चौधरी थे और हमारा रोब और दबदबा देखकर वो वाकई में खौफजदा हो गया था और उसने तलाक दे दी राबेल को। और उसका राबेल से किसी किस्म का अज़दवाजी ताल्लुक़ नहीं बना था, इसलिए राबेल की कोई इद्दत नहीं थी। मैंने उसी शाम राबेल से निकाह कर लिया। आज इस हवेली में मैं और राबेल खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे 2 जुड़वा बेटे भी पैदा हो चुके हैं। मैं अपने रब का बहुत शुक्र अदा करता हूँ जिसने मेरी और राबेल की इज़्ज़त रख ली। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा।
اور کہانی کو لائک اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔